پچھلے دنوں کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ 12:30 یہاں نماز پڑھنے کو کہہ دیتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت زوال ہو چکا ہوتا ہے، گنجائش ہے اس وقت نماز پڑھنے کی. ظہر کو تاخیر سے پڑھنے کا کب حکم ہے؟ جب شدید گرمی ہو، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، جس کا اب اس حدیث میں ذکر آئے گا اور آپ پڑھیں گے کہ ویسے تو اول وقت پڑھنا پسندیدہ ہے، لیکن جب شدید گرمی ہو تو تھوڑا ٹھہر کے پڑھنا بہتر ہے. اب اس کی حدیث. حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثنا ابو بکر عن سلیمان قال صالح بن کیسان حدثنا الاعرج عبد الرحمن وغيره عن ابي هريره ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انهما حدثاه کہ ان دونوں نے حدیث بیان کی ہے ان سے. کن کن نے؟ ابن عمر اور ابو ہریرہ نے. کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہ قال کہ انہوں نے فرمایا اذا اشتد الحر، جب گرمی شدید ہو جائے، فابردوا بالصلاۃ تو نماز ذرا ٹھنڈی کر کے پڑھو. برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو، یعنی ذرا ٹھہر کے پڑھو، یعنی بالکل سورج ڈھلتے ہی نہ کھڑے ہو جاؤ بلکہ ذرا تاخیر کرو. لیکن یہ کن دنوں کی بات ہے؟ جب شدید گرمی ہو، عین دوپہر. اور دوپہر آپ دیکھیں کہ مکہ کی دوپہر اور آج کل کی دسمبر کی یہاں کی دوپہر میں بہت فرق ہے. فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ شدت حر یا شدت گرمی جو ہے، گرمی کی شدت جو ہے، یہ جہنم کی بھاپ سے ہے. یعنی اس کا ریزن جہنم کی بھاپ بتایا گیا، یا اس سے بطور مثال یہ بات سمجھائی گئی. تو اب آپ کے ذہن میں رہے کہ ظہر کا ابتدائی وقت کیا تھا اور انتہا کیا تھی، اور گرمیوں میں کہاں تک جانے کی رخصت دی گئی. اس کی مزید وضاحت اگلی حدیث میں ہوگی کہ ابردو کا مطلب کیا ہے، کتنی ٹھنڈک. یہ تو نہیں کہ عصر کے وقت ہی ظہر پڑی جائے. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر ابي الحسن سمع زيد بن وهب عن ابي ذر قال اذن مؤذن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، اذان دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کی. فقال تو آپ نے فرمایا ابرد ابرد، ٹھنڈا کرو ٹھنڈا کرو. او قال انتظر انتظر، یا فرمایا انتظار کرو انتظار کرو، یعنی ذرا ٹھہر جاؤ. وقال اور آپ نے فرمایا شدت الحر من فیح جہنم، کہ گرمی کی شدت جو ہے یہ جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے. فاذا اشتد الحر، جب شدید ہو جائے گرمی، فابردوا عن الصلاۃ تو ٹھنڈا کرو نماز کو. حتی رأینا فیء الطلول، کتنا ٹھنڈا؟ یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا. یہ ٹیلوں کے سائے کی بات کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگ دور دور سے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو اتنی انہیں فرصت مل جائے کہ ٹیلے کا کچھ سایہ ہو جس میں وہ چل کے آ سکیں، یعنی ان کی سہولت کے لیے. یعنی اگرچہ وقت شروع ہو جاتا ہے زوال کے فوراً بعد، لیکن تاخیر کیوں کی جاتی ہے کہ ذرا سا سایہ ہو، ورنہ گرمی جب ہوتی ہے تو شام تک بھی گرمی ختم نہیں ہوتی. تو ابردو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو ٹھنڈک جب ہو جائے تو دن کی نمازیں پڑھ لو. مراد اس سے یہ ہے کہ ایک عین زوال سر پہ سورج ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا سے سائے بننے شروع ہو گئے ہیں. ایک مثل تک تو نہیں گیا، یعنی اس چیز کے قد کے برابر تو نہیں، لیکن اتنا کہ جس سے تھوڑا تھوڑا شیڈ آ جائے اور لوگ اس شیڈ میں گزر کے نماز کے لیے آ سکیں. جو لوگ حج یا عمرے کے لیے گئے ہوں انہیں اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ وہاں ظہر کی اذان جو ہے 12:30 ہو جاتی، اور نکلتے نکلتے 10-15 منٹ وہ اور اوپر کر دیتے ہیں نماز شروع کرنے میں. تو اس دوران آپ نوٹس کریں کہ بعض اوقات آپ عمارتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سایہ آپ کو مل جاتا ہے. یہ اسی طرف اشارہ ہے، یہ اسی سنت کی پیروی میں ہے. جبکہ ہمارے ہاں کب شروع ہوتا ہے؟ جب خوب لمبے ہو جائیں. اگلی حدیث ہے حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حفظناه من الزهري عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سخت ہو جائے گرمی تو کیا کرو؟ ٹھنڈا کر کے پڑھو نماز کو. فإن شدت الحر، یعنی ٹھنڈک سے مراد یہاں سایوں کی ٹھنڈک ہے. فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے جہنم کی بھاپ سے ہے. واشتکت النار، اور آگ نے شکایت کی، الی ربہا، اپنے رب سے. فقالت، تو کہنے لگی، یا رب اکل بعدی بعدا، اے میرے رب کھا لیا ہے میرے بعض حصے نے بعضن بعض کو. یعنی اتنی شدید گرمی ہوتی ہے یا اتنی شدید آگ ہے جہنم کی کہ وہ آگ کسی اور کو تو کیا کھائے گی، وہ اپنے آپ کو بھی کھاتی چلی جاتی. یعنی اتنا غضب ہے. اور جیسا کہ آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ سمعوا لها شہیقا وہی تفور، کہ اس کے آوازیں سن رہے ہوں گے
اور وہ جوش مار رہی ہوگی اور ہولناک آوازیں اس سے نکل رہی ہوں گی، اور جہنم کے جو مناظر ہیں وہ قرآن پاک میں بہت زبردست طریقے سے بیان کیے گئے، تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی لیونگ تھنگ ہے. جہنم کے کلام کا بھی ذکر آتا ہے، جہنم کی لپٹ کا آتا ہے کہ تدعو من ادبر وتولا، کہ جہنم پکار لے گی، پکڑ لے گی پیچھے سے جو بھی جا رہا ہوگا بھاگ کر، یا جس نے بھی دنیا میں حق سے منہ موڑا. پھر اسی طرح یہ کہ وہ ان کی چہرے کی کھال چاٹ کھائے گی. اور یعنی یوں لگتا ہے کہ جہنم جیسے کوئی زندہ چیز ہے جو یہ سب کچھ کرتی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے جب یہاں پر فرمایا گیا کہ جہنم نے کہا کہ اے رب میرے باز نے باز حصے کو کھا لیا ہے، یعنی نگلتی جا رہی ہے ہر چیز کو اور بھڑکتی جا رہی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اجازت دی. وہ کیا تھی؟ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نفس کہتے سانس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، ایک سانس سردیوں میں، شتا سردی، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، اور ایک سانس گرمیوں میں. أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، جس کی وجہ سے شدید پاتے ہو تم جو گرمی میں سے، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور شدید ترین پاتے ہو جو تم ٹھنڈک میں سے. زمہریر کہتے ہیں ٹھنڈک کو. چونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز جوڑے میں بنی ہے، تو اسی طرح جہنم میں بھی جوڑا ہے. جہنم کا ایک حصہ شدید ترین گرم ہے جو آگ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ زمہریر ہے جو شدید ٹھنڈا ہے، شدید ترین ٹھنڈا ہے، اور اس سے وہ بیلنس قائم ہو جاتا ہے اس کا. اور جب ٹھنڈک والا حصہ سانس لیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ٹھنڈ ہو جاتی ہے. یا دوسرے معنوں میں وہ اندر کو سانس لیتی ہے تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے، باہر کو نکالتی ہے تو گرمی پھیل جاتی ہے. یہ حدیث جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے. اور ایسی احادیث کا معنی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چند چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، پھر شاید آپ اس بات کو سمجھ سکیں. قرآن پاک میں آپ یہ تو پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں علم میں سے بہت کم حصہ ملا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا گیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر کتنا؟ اللہ بما شاء، جتنا وہ خود چاہتا ہے کسی کو دینا. اس سے زیادہ کوئی آگے جا نہیں سکتا، اس کی سرحدوں کو کوئی پار نہیں کر سکتا، اس کے علم تک کسی کی رسائی ہو نہیں سکتی. آپ دیکھیں کہ جب مثال کے طور پر سائنس کسی ایسی حقیقت کا انکشاف کرتی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، اچھا یہ بھی سائنس نے ڈسکور کر لیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی بات کے بارے میں بتاتے ہیں جو ذرا حیران کن ہوتی ہے، تو ہم فوراً شک کرنے لگتے ہیں اور بدگمان ہونے لگتے ہیں، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ 1400 سال پہلے جاہل لوگ تھے، ان کو کیا خبر، اس لیے انہوں نے ایسی باتیں بس ہیپیزڈلی کہہ دی، حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بلیک ہولز کی بات ہر ایک کے کانوں میں پڑی ہوگی. اب یہ بلیک ہولز کیا ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے، ایک مفروضہ یہ ہے، مفروضہ اس لیے کہوں گی کہ ابھی حقیقت تو پوری طرح نہیں سامنے آئی، کہ ایک بہت بڑا جائنٹ سٹار جو ہے جب وہ بجھنا شروع کرتا ہے تو اس کا میس جو ہے وہ چھوٹا ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک نقطے پہ آ جاتا ہے، یعنی اتنا کنڈینس ہو جاتا ہے، اور اس کا والیوم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انفینٹ ہے. اب یہ بات عقل میں آتی ہے کہ کسی چیز کا والیوم انفینٹ ہو اور اس کا میس جو ہے وہ نقطے پہ آ جائے، لیکن ہم بڑے حیران ہو کے اور بڑے خوش ہو کے اس بات کو سنتے بھی ہیں اور ڈسکرائب بھی کرتے ہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا گریوٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی اس میں اسکیپ نہیں کر سکتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر اس کے قریب کوئی پلانٹ یا کوئی سٹار آئے تو اس کو سک کر لیتا ہے، بلیک ہول جو ہے. ان باتوں کو ہم جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ بھی ڈسکور ہو گیا، یہ بھی معلوم ہو گیا. لیکن عقل میں نہیں آتی نا کہ ایک چیز کا جو میس ہے وہ چھوٹا سا ہو گیا اور والیوم اتنا بڑا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں سمجھ آتی نا بات، عقل میں نہیں آتی. لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں، جو کہتے ہیں بالکل آمنا اور صدقنا. جب ہم اسی طرح کلائمیٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کس طرح آتے ہیں، تو اس وقت ہم صرف ارتھ کو سامنے رکھتے ہیں، یا ارتھ جس سولر سسٹم میں سورج اور ارتھ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ارتھ کی حقیقت کیا ہے؟ ایک نقطے سے زیادہ ہے، یعنی پوری اگر کائنات کا ایک نقشہ سامنے رکھا جائے ارتھ اس میں نظر ہی نہیں آ سکتی. بہت بڑا بھی نقشہ آپ بنائیں تو ارتھ ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں. اب اس میں اگر کوئی چینج کسی لوکل پلانٹ کی وجہ سے آتی ہے تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا علم جو ہے وہ حتمی ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہی درست ہے. اب پہلے آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے تھے کہ زمین پر جو چینج آتی گرمی سردی کی، یہ صرف سورج کا اثر ہوتا ہے. بعد میں یہ کہا گیا جی نارتھ سٹار کا بھی اثر ہے، پھر یہ بھی کہا گیا جی مون کا بھی اثر پڑتا ہے، اس سے بھی وہ ویوز اٹھتی ہیں اور بہت سے تغیرات جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر اس کی وجہ سے ہم نے ایک کے بعد ایک کو اس کا سبب بتایا
تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک دن ایسا آئے کہ جب ہم یہ سبب بھی ڈھونڈنے تک پہنچ جائیں کہ ہاں بھی جہنم کا بھی اس میں ایک اثر جو ہے وہ موجود ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کے اندر جو گیسز ہیں وہ جل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے انرجی اس سے نکل رہی ہے اور طوفان برپا ہے اور وہاں ہر وقت ایک آگ لگی ہوئی ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ وہ آگ کہاں سے آتی ہے, اس کا سورس کیا ہے, یعنی اس کا انرجی سورس کیا ہے؟ کچھ پتا نہیں ہمیں. بس اتنا ہم کہتے ہیں کہ جی بہت طوفان برپا ہے آگ کے, وہاں ایک کے بعد ایک وہ اٹھ رہے ہیں سب کچھ. تو اب ہو سکتا ہے کہ جہنم کا جو اثر ہے وہ براہ راست سورج پہ آتا ہو اور سورج سے وہ ہماری زمین تک منتقل ہوتا. یہ بھی ایک مفروضہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی, لیکن چھوٹی سی سمجھنے کی کوشش ہو سکتی ہے. تو ایسی احادیث جب سامنے آئیں جو آپ کی عقل کے خلاف ہوں یا سائنس کے مفروضوں کے خلاف ہوں, تو وہ خضر علیہ السلام کی بات یاد کر لیا کریں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم اس کائنات کے مقابلے میں اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جیسے ایک چڑیا کشتی پہ 2 دفعہ چونچ مارے اور اس کے منہ میں کتنا آئے گا, وہ دانا یا پانی کا وہ قطرہ. تو اگر ہم نے پانی کے قطرے کو ہی ابھی پایا ہے تو ہمیں یہ حق کہاں سے مل گیا کہ ہم ان احادیث کو جھٹلا بیٹھے. بہرحال اللہ عالم بالصواب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابردوا بالظہر, ظہر کو ٹھنڈا کرو, فان شدۃ الحر من فیح جہنم, کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے یہ جہنم کی بھاپ ہے. تابعوا سفیان و یحییٰ و ابو اوانا عن الاعمش. باب الابراد بالظہر فی السفر, سفر میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر ابو الحسن مولا لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن ابي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فاراد المؤذن للظہر, تو مؤذن نے ارادہ کیا ظہر کی اذان کا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابرد, ٹھنڈا کرو, ابھی ذرا ٹھہر جاؤ. ثم اراد ان یؤذن, پھر اس نے اذان کا ارادہ کیا. فقال له ابرد, آپ نے فرمایا ذرا ٹھنڈا کرو. حتی رأینا فیء الطلول, یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم, کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے. فاذا اشتد الحر, جب گرمی شدید ہو جائے, فابردوا بالصلاۃ, تو نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو. وقال ابن عباس, اور ابن عباس کہتے ہیں تتفیع یعنی تتمیل, تتفیع کا معنی ہے مائل ہونا, چونکہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے سایوں کے ڈھلنے کے لیے, تو اس سے فے کا لفظ پیچھے آیا ہے, فے الطلول جو لفظ آیا نا, تو فے سائے کو کہتے ہیں. تو یہ تفیع کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا, یعنی سایہ بننا کسی چیز کا. امام بخاری نے چونکہ لفظ قرآن میں آیا اس لیے ابن عباس کے حوالے سے اس کی تفسیر بھی ساتھ ہی بیان کر دی ہے. باب وقت الظہر عند الزوال, ظہر کا وقت زوال کے قریب ہے, یعنی زوال ہوتے ہی. اب میں نے چونکہ وہ پہلے حدیث جبریل اس لیے سنائی تھی کہ ان حدیثوں کو پڑھنے میں آپ کو کنفیوژن نہ ہو کہ جی ایک حدیث میں تو آپ فرما رہے ہیں ٹھنڈا کر لو اور دوسری میں فرما رہے ہیں زوال ہوتے ہی پڑھ لو. تو یہ کیوں ہے ایسا کہ اس میں وسعت ہے اس کے وقت میں. وقال جابر, اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالحاجرتی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز دوپہر کی گرمی میں پڑھی. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجا نکلے, حینا جس وقت زاغت الشمس سورج ڈھل گیا, فصلی الظہر تو آپ نے نماز پڑھی ظہر کی. فقام علی المنبر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے. فذکر الساعہ تو آپ نے قیامت کا ذکر فرمایا, یعنی ظہر پڑھا کے لوگوں کو آپ نے قیامت کا ذکر کرنا شروع کیا, کیونکہ بعض اوقات نماز کے بعد آپ تعلیم دیا کرتے تھے. فذکر تو آپ نے ذکر کیا ان فیہا امورا عظاما, کہ قیامت میں بڑے بڑے معاملات پیش ہوں گے. امورا عظاما بڑی بڑی باتیں ہوں گی. ثم قال پھر آپ نے فرمایا من احب جو چاہے جو پسند کرے, ان یسأل عن شیء کہ پوچھے کسی بھی چیز کے بارے میں, فلیسأل تو چاہیے کہ پوچھ لے, یعنی جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ لے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے بارے میں آپ کو یہ خبر پہنچی تھی کہ وہ آپ کے امتحان کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں. اس پر آپ ناراض ہوئے کیونکہ آپ کی نبوت پہ شک تھا یہ, اور آپ کو جانچنا اور آپ کی نبوت کو پرکھنا کہ واقعی سچے ہیں یا نہیں یہ ایک ناروا بات تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تو نہیں لیا, لیکن آپ نے جنرلی ایک بات فرمائی کہ جس کو جو پوچھنا پوچھ لے,
یعنی جو جانچنا ہے جانچ لے کہ میں نبی ہوں یا نہیں. پھر کیا فرمایا؟ فلا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، لیکن تم نہیں پوچھو گے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں الا مگر اخبرتکم، میں خبر دوں گا تم کو، ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک کہ میں اپنی اس جگہ کھڑا ہوں. یعنی میرے اس قیام کے وقت میں جو پوچھو گے بتاؤں گا، لیکن جب یہاں سے ہٹ جاؤں گا پھر نہیں بتاؤں گا، یہیں پوچھو. فاکثر الناس فی البکاء، تو بہت زیادہ کثرت کی لوگوں نے رونے میں، لوگ بہت رونے لگ گئے قیامت کا ذکر جو تھا. واکثر ان یقول سلونی، اور آپ نے کثرت سے کہا، آپ بار بار یہی فرما رہے تھے کہ سلونی، پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے، اور پوچھو، پوچھ لو جو پوچھنا ہے. یعنی آپ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کر رہے تھے اور لوگ قیامت کے ذکر سے اور آپ کی اس ناراضگی سے رو رہے تھے. فقام عبداللہ ابن حذافہ السہمی، عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہو گئے. فقال من ابی، کہنے لگے میرے باپ کون ہیں، کیونکہ لوگ ان کو باپ کے معاملے میں بہت تانے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا یہ باپ اصلی نہیں، تم کسی اور کی اولاد ہو. تو انہیں پریشانی تھی، انہوں نے کہا کہ موقع ہاتھ آیا پوچھنے کا، پوچھ لیتا ہوں. قال ابو کا حذافہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہی ہے. ثم اکثر ان یقول سلونی، پھر آپ نے کثرت سے فرمایا پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے. فبرک عمر علی رکبتیہ، تو گر پڑے عمر آپ کے گھٹنوں پر، یعنی آپ کے پاؤں پکڑ لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے گھٹنے پکڑ لیے. اور یہ حضرت عمر کا گرنا کس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دیکھ کر اور لوگوں کے خوف کو دیکھ کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے منانے لگ گئے. فقال، فرمایا رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئے. ہم منافق نہیں ہیں کہ ہم آپ سے ایسی باتیں پوچھیں جن کو پوچھ کے ہی ہم آپ سے ایمان لائیں آپ پر. وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئے. وبمحمد نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو گئے. فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ثم قال، پھر فرمایا عرضت علی الجنت والنار، میرے سامنے جنت اور آگ پیش کی گئی، سامنے لائی گئی. آنفن، ابھی ابھی، یعنی اس وقت مجھے ان کا نظارہ کروایا گیا ہے. فی عرض ھذا الحائط، کس طرح، اس دیوار کے کونے میں یا اس دیوار کی چوڑائی میں، یعنی جو لگتا ہے جیسے اسکرین سامنے آ گئی، یعنی اس دیوار پر وہ سب چیزیں مجھے دکھا دی گئیں. آپ دیکھیں کہ ہم آج کے دور میں اسکرین بنا کے اور ایک ملک کی باتیں دوسرے میں دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑے ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہ تمام جدید ایجادات کے ذریعے جو کچھ انسانیت کو آگے ملنا تھا وہ وہیں پر سب کچھ دکھا دیا گیا. چونکہ ایمان بالغیب کی بات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جاہلیت کے دور میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ نے کچھ اپنا تخیل یا کوئی من گھڑت بات نہیں پیش کی، بلکہ اپنی احساسات کو بتایا کہ مجھے وہ یوں سامنے دیوار پہ نظر آ گئے. فلم ارک الخیر والشر، تو نہیں دیکھا میں نے خیر کی طرح اور شر کی طرح، یعنی جنت اور جہنم کے، یعنی جنت جیسی خیر کوئی نہیں دیکھی میں نے کبھی اور جہنم جیسا شر کبھی نہیں دیکھا. یعنی یہ دونوں چیزیں بہت سخت تھیں. اب یہاں یہ حدیث امام بخاری پہلے بھی لائے، کتاب العلم میں بھی شاید آ چکی ہے سوال جواب کرنے کے معاملے میں. یہاں پر پھر دوبارہ ذرا تفصیل سے لائے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ خرج حین زاغت الشمس فصلی الظہر، اس لائن کی وجہ سے یہ حدیث یہاں پر آئی ہے. مواقیت الصلاۃ میں مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کس وقت پڑھا دی؟ اسی وقت جبکہ ابھی سورج ڈھلا ہی تھا، زاغا بس ہلکا سا ڈھلا تھا، یعنی بالکل اول وقت میں پڑھا دی. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي المنهال عن ابي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے تھے. وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، اور ہم میں سے ایک پہچان لیتا تھا اپنے ساتھی کو. جلیس ہم نشین کے معنوں میں، جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، جلیس بر وزن فعیل، بیٹھنے والا فاعل کے معنوں میں. وَيَقْرَأُ فِيهَا، اور آپ پڑھتے تھے اس میں کتنی، ما بین 60 الی 100، 60 سے 100 آیتیں. آپ دیکھیں کہ نماز کتنی لمبی تھی آپ کی فجر کی. کتنی آیتیں پڑھتے تھے فجر کی نماز میں؟ 60 سے 100 آیتیں تک. وَيُصَلِّ الظُّهْرَ، اور ظہر پڑھتے. اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، جب زوال ہوتا سورج کو. وَالْعَصْرَ، اور عصر کی نماز پڑھتے. وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ، اور ہم میں سے ایک چلا جاتا تھا. کہاں؟ إِلَىٰ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، مدینہ کے دور دراز علاقے میں. اقصا، اقصا کا مطلب ہوتا ہے دور. رجع والشمس حیۃ، وہاں جا کے وہ واپس بھی آ جاتا دور دراز کے علاقے سے، حالانکہ سورج حیۃ ابھی زندہ ہوتا، یعنی اس کی آب و تاب باقی ہوتی تھی، زرد نہیں ہوتا تھا. مراد یہ ہے. وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وہ کہتے ہیں مجھے بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا تھا. وَلَا يُبَالِي، اور آپ پرواہ نہ کرتے تھے. بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، عشاء کی تاخیر میں. إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ایک تہائی رات تک، یعنی لیٹ کر کے پڑھا کرتے تھے. عشاء کو جلدی نہیں پڑھتے تھے.
ثم قال پھر کہا الی شطر اللیل آدھی رات تک. وقال معاذ قال شعبہ لقیتہ مرتن کہ میں ان سے ملا ایک مرتبہ یعنی ابو المنہال سے ایک مرتبہ ملا. فقال او ثلث اللیل تو انہوں نے کیا کہا تہائی رات تک. یعنی عشاء کا وقت میکسیمم کب تک جاتا ہے تہائی رات تک. لفظی ترجمہ یہاں پر ہو چکا اور اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہاں پر اول وقت کی نمازیں یا افضل وقت کی نمازیں بتائی گئی ہیں کہ فجر اندھیرے میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یعنی 60 سے 100 آیتیں پڑھنا کا مطلب یہ ہے کہ کافی ٹائم لگتا ہوگا اور ابھی وہ ختم کر چکے ہوتے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہم ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے. یعنی اندھیرے میں شروع کرتے اور روشنی کر لیتے, یعنی پڑھتے پڑھتے روشنی ہو جاتی. تو اگر کوئی شروع ہی روشنی میں کرے تو پڑھتے پڑھتے سورج نکل آئے گا, تو وہ تو اس کا تاخیر کا وقت ہوگا. تو فجر کا افضل اور اول وقت کیا ہے؟ اندھیرے میں ہی شروع کر لیا جائے اس کو. ظہر کا افضل وقت کیا ہے؟ کہ زوال ہوتے ہی شروع کر لیا جائے. عصر کا افضل وقت کیا ہے؟ کہ انسان اتنا فاصلہ طے کر لے اور ابھی یعنی مدینے کے دور دراز علاقے میں جا کے واپس آ جائے اور ابھی سورج جو ہے وہ تپ رہا ہو, یعنی ایک سایہ جس کے برابر ہو جائے. تو یہ عصر کا افضل وقت ہے. مغرب کا یہاں مینشن نہیں کیا. اگر عشاء کا افضل وقت تاخیر کر کے پڑھنا ہے, دیر سے پڑھنا ہے. حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك. انس بن مالک کہتے ہیں قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے بالظہائر, ظہر کی نماز, سجدنا على ثيابنا تو ہم سجدہ کرتے اپنے کپڑوں پر, اتقاء الحر گرمی سے بچنے کے لیے. یعنی ہم زمین پہ سیدھا سجدہ نہیں کر سکتے تھے, سجدہ کرنے کے لیے نیچے کپڑا رکھا کرتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک شخص نے اپنی جیسے ہم دوپٹہ پہنتے ہیں چادر, تو سجدے میں اگر دوپٹے پر سجدہ کر لیا جائے تو اس سے سجدہ ہو جاتا ہے, وہ معنی نہیں ہے. بعض اوقات گرمی کی وجہ سے, بعض اوقات کسی گندگی کی وجہ سے یا کسی بھی ایسی ریزن سے ایسا کیا جا سکتا ہے. سوال, اگر تکبیر کہتے وقت سامنے رکھی کسی تصویر یا ڈال وغیرہ پر نظر پڑے یا دوران نماز اس کا خیال آئے کہ سامنے ایسی چیز رکھی تھی, تو کیا اسے ہٹانے کے لیے نماز توڑنی چاہیے یا ایسے ہی پوری کر لینی چاہیے؟ نماز پوری کر لینی چاہیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پردہ اتارنے کا حکم دیا تھا, اس میں نماز توڑنے کی بات نہیں ملتی. اگرچہ آپ کی نماز میں بھی اس پردے سے ڈسٹریکشن ہوئی تھی, لیکن آپ نے اسی حالت میں نماز مکمل کی اور نماز کے بعد اس کو اتروایا. لہٰذا آنکھیں بند کر لینی چاہیے اور اپنا خیال بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. نماز نہ توڑیں. نماز توڑنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر کوئی نمازی کے سامنے سے نکلنا چاہے تو اس کو روکے. سوال, خانہ کعبہ میں بہت رش ہوتا ہے. طواف کے وقت بعض لوگ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے ہیں, جو طواف کرنے والوں کے لیے سخت رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. سخت رش میں آپ ادھر ادھر سے بھی نہیں نکل سکتے, مجبوراً سامنے سے گزرنا پڑتا ہے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مجبوری کی بات اور ہے, اگر آپ اس کی نماز کے سجدے کی جگہ کے آگے سے گزریں تو وہاں سے تو ویسے گزر سکتے ہیں, لیکن اگر اتنا ہی رش ہو کہ بالکل نمازی کے ساتھ سے گزر رہے ہیں تو آپ کو گزر جانا چاہیے, کیونکہ آپ کے رکنے سے پورا ریلا جو ہے پیچھے رک جائے گا اور بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی. اس لیے ایسی مجبوری میں گزرا جا سکتا ہے. نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ یہاں یہ ایکسپلین کر دیں. مثلا ایک کمرے میں جہاں نماز با جماعت ہونے والی ہے, وہاں کچھ لوگ پہلے سنتیں پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں. ایسے میں جب مزید لوگ فرض جماعت میں شامل ہونے کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو نمازیوں کو کراس کرنا پڑتا ہے. آگے سے نہ کریں, بیچ میں سے کر کے نکل جائیں. یہ کوشش کریں کہ آپ جب نکلنا چاہیں تو ایک جائزہ لے لیں کہ کہاں کہاں سے آپ کو راستہ مل سکتا ہے, کیونکہ جب لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے تو جڑ کے بعض اوقات نہیں کھڑے ہوتے, تو بیچ میں یعنی آپ سیدھے آ جائیں, پھر آپ دیکھیں تو تھوڑا زگ زیگ ہو کے بھی نکل سکتے ہیں, کسی کو بھی کراس کیے بغیر. کیا گدھے اور کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی اگرچہ سترا بھی ہو؟ نہیں ٹوٹے گی. اور اس میں ابن عباس کی وہ روایت یاد رکھیے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا, پھر میں نے گدھی کو چھوڑ دیا اور خود بھی گزرا صفوں کے آگے سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام میں سے کسی نے ان کو منع نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اذان نہ سنو نماز نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن چونکہ پاکستان میں خصوصاً ظہر اور عصر کی اذانیں دیر سے ہوتی ہیں, کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی, اگر وقت شروع ہو جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. اذان کا سننا شرط نہیں ہے, اور اذان ہوتی اس لیے کہ لوگوں کو بلایا جائے, لیکن اگر کہیں پر عادتاً بہت تاخیر کی جاتی ہے تو ایسی تاخیر میں آپ اس سے پہلے بھی ضرورتاً یا اول وقت کے لحاظ سے نماز پڑھ سکتے ہیں. جس طرح نفل نماز میں قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں, کیا وطروں میں بھی قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟
یعنی نفل میں تو یہ ہے کہ لمبی رکعت آپ کو کرنی ہے، تو وتر میں کوئی مجبوری نہیں ہے، اس میں آپ نارمل پڑھیں اور اس طرح کے کاموں سے ذرا بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم اس چیز کو بہت عام کر دیں کہ ہر نماز میں لوگ کھول کے کھڑے ہو جائیں تو پھر اس میں تو یاد کرنے کا شوق کسی کو بھی نہیں رہے گا۔ ہمارے محلے کی مسجد میں خواتین کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں خواتین عموماً جمعے کی نماز اور تراویح ادا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ کیا اس جگہ عورتوں کے لیے درس و تدریس ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اکثر عورتیں پاک نہ ہوں۔ جی ہاں، اگر ایسی جگہ کہ جہاں 5 وقت نماز نہیں ہوتی، یعنی سائیڈ روم ہے جہاں کبھی کبھار اس کو نماز کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، تو اس جگہ پر ایسی عورتیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن مین جو مصلی ہے جہاں دن میں 5 وقت نماز ہوتی وہاں نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں اس فتنے کو نہیں پوچھتا، میں تو وہ فتنہ پوچھتا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح پھیل جائے گا۔ یہاں کن فتنوں کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی حضرت عمر کی وفات کے بعد کیا کیا فتنے پھیلے؟ اس میں سب سے بڑا فتنہ تو یہ کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، جس سے مسلمانوں کے اندر کافی اختلاف پیدا ہوا۔ پھر حضرت علی کی شہادت ہوئی، حضرت معاویہ کی وفات کے بعد اور زیادہ فتنے پھیلے جب ان کے بیٹے یزید پہ بیعت لینے کے لیے کہا گیا۔ پھر اسی طرح یہ کہ کثرت سے فتوحات ہو گئی تھی، اور کثرت سے فتوحات کی وجہ سے مال بہت زیادہ آ گیا تھا مسلمانوں کے پاس۔ اور آپ احادیث میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنی امت میں مال کی کثرت سے بڑھ کر کسی فتنے سے نہیں ڈرتا، کہ میری امت کا فتنہ مال ہوگا، کہ مال کی وجہ سے وہ اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جائیں گے۔ تو مال جہاں بہت بڑی نعمت بھی ہے وہاں بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اور آزمائش انسان کی کیا ہے دراصل؟ کہ انسان کو اللہ سے غافل کر دینے والی چیز ہے۔ لیکن اگر مال سے اللہ کی یاد میں فائدہ ہو تو وہ حضرت سلیمان والی بات کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں مال کی محبت اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے اختیار کرتا ہوں، اس مال سے میں ایسے کام لیتا ہوں کہ جس سے مجھے اپنے رب کا ذکر کرنے میں آسانی ہوتی۔ مثلا آپ یہاں پہنچے ہیں، مال ہے تو پہنچے ہیں، نہ ہوتا تو کرایہ کیسے دیتے، نہ ہوتا تو آپ کتابیں کیسے خریدتے اور یہاں کیسے پہنچتے۔ تو مال بذات خود نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے، اس کا اچھا یا برا استعمال اس کو اچھا یا برا کر دیتا ہے، لیکن فقر اور غربت میں انسان پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور مال جب زیادہ آ جائے تو انسان عموماً غافل ہو جاتا ہے، عموماً اکثریت کا یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن فقر کے بارے میں بھی آپ نے پناہ مانگی، اور آپ نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، بعض اوقات بہت محتاجی جو ہوتی ہے وہ بھی مصیبت کا سبب ہوتی۔ تو اسی لیے کیا کہا کہ بہترین رزق کیا ہے؟ کہ جس سے انسان کی ضروریات پوری ہو جائیں اور انسان کسی کا محتاج نہ ہو۔ کیا 5 وقت کی نماز گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ دونوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے؟ یہ گناہ صغیرہ کو، اس میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی بات نہیں آئی، یہاں دوسری جگہوں سے مدد لینی پڑے گی، صرف اس حدیث سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے جہاں اللہ کے حق میں کوئی کمی ہو، جو بندوں کے حقوق میں کمی ہو جاتی ہے اور بندوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو جب تک بندے معاف نہ کریں وہ معاف نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔